Class 8, subject General English, and today our topic is The Bangle Sellers, written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is also called the Nightingale of India. This entire poem is a tribute to the Indian women, their beauty and grace. The poetess portrays the different stages of woman's life from early childhood to old age. As the woman passes through the different stages of life, the color and the design of her bangles change accordingly. Let us read the poem stanza-wise. Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. Who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circles of light, lustrous token of radiant lives for happy daughters and happy wives. پہلے اسٹینزا میں چوڑیاں بیچنے والے اپنا تعارف دے رہے ہیں، یعنی بینگل سیلر اپنا تعارف دے رہے ہیں. یہ چوڑیاں والے گروپس میں ہوتے ہیں اور ٹیمپل فیئرس میں کانچ کی چوڑیوں کا بھار لے کر جاتے ہیں، تو وہاں اپنی چوڑیوں کا سٹال لگاتے ہیں، چلاتے ہیں، اپنی چوڑیوں کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کو مائل کرتے ہیں یہ چوڑیاں خریدنے کے لیے. تو اس میں کچھ ایڈجیکٹیوز کا استعمال کیا ہے پوئٹس نے. ڈیلیکریٹ، برائٹ، رینبو ٹنٹڈ سرکلز آف لائٹ، یعنی نازک چوڑیاں، چمکیلی، رینبو کلرڈ ریفلیکشن ہوتی ہے ان چوڑیوں میں. اور یہاں ایک ورڈ لسٹرس ٹوکن آف ریڈینٹ لائوز کا استعمال ہوا، یعنی لو آف ٹوکن. یہ لو آف ٹوکن کا مطلب ہے اس کو پوئٹس نے کمپیئر کیا ہے عورتوں کی ہیپینس اور ان کی ترقی کے ساتھ. تو یہ بولتے ہیں چوڑیاں والے، آؤ یہ چوڑیاں اپنی بیٹیوں اور بیویوں کے لیے خریدو. تو نیکسٹ اسٹینزا. Some are made for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the buds that dream on the tranquil brow of woodland stream. Some are aglow with the bloom that leaves for the limpid glory of a newborn leaves. تو اس سٹنزا میں بینگل سیلر اپنی مختلف چوڑیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ سلور اور بلو کلر کی چوڑیاں میڈن رسٹ یعنی ان میریڈ گرلز کی رسٹس کو سوٹ کرتی ہے. اور پوئٹس ان چوڑیوں کا موازنہ ماؤنٹین مسٹ سے کر رہا ہے. ماؤنٹین مسٹ کا مطلب ہے جب صبح پہاڑوں پر دھوپ پڑتی ہے، جو شبنم کھلتی ہے، اسی کے ساتھ اس کا موازنہ کرتی ہے. اور ندیوں میں جو نئے بڈس کھلتے ہیں اور جب وہ کنورٹ ہوتے ہیں فلاورس میں، ان کے ساتھ اس نے پنک اور لائٹ ریڈ بینگلز کو کمپیریزن کیا ہے. اور یعنی جب وہ برڈس نئے فلاورز میں کنورٹ ہوتے ہیں. اور تازہ اور صاف و شفاف نیو بارن لیوز کے ساتھ بھی ان کا کمپیئر کیا ہے. یہ اس حقیقت کو اجاگر کر رہا ہے کہ ہندوستانی سماج میں عورتیں اپنی عمر کے حساب سے چوڑیاں پہنتی ہے. یہ سٹنزا یوتھفل سٹیج آف وومن کو ڈپیکٹ کر رہا ہے. تو تھرڈ اسٹینزا پر آتے ہیں ہم. Some are like fields of sunlit corn, meet for bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of a heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear, like the bridal laughter and bridal tear. اس تھرڈ سٹنزا میں بینگل سیلر کہتا ہے یہ بینگل ریڈ بینگلز ان کے لیے ہے جن کی شادی ہونے جا رہی ہے. اس میں ریڈ بینگلز کو وہ انڈیکیٹ کرتی ہے ڈیزائر اور ہارٹ، یعنی پیشن فار نیو لائف ایز اے برائڈ اینڈ وائف. اس میں جو ٹنکلنگ، لیومنس، ٹینڈر اینڈ کلیئر قسم کی بینگلز کو ڈسکرائب کیا ہے اور کمپیئر کرتی ہے یہ میریج فلیم ٹو اے برائڈز ڈیپسٹ ڈیزائر.
اس میں برائڈل لافٹر اور برائڈل ٹیئر یہ ریپرزینٹ کرتا ہے دونوں چیزوں کو، یعنی جب کوئی عورت دلہن کے روپ میں نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے، یا دکھ جب اپنے پیرنٹس سے جدا ہوتی ہے۔ اب ہم لاسٹ سٹینزا پر آتے ہیں۔ سم آر پرپل اینڈ گولڈ فلیکڈ گرے فار شی ہو ہیز جرنی تھرو لائف مڈ وے whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and served her household in fruitful pride, and worshipped the gods at her husband's side. اس سٹنزا میں پوئٹس پرپل اور گولڈ فلیکڈ گرے بینگلز کا ذکر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بینگلز مڈل ایج عورتوں کو سوٹ کرتی ہے، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی کا سفر ختم کیا ہے اور اپنے بچوں کو اچھی تہذیب سکھائی ہے اور اپنے گھروں کو اچھے سے سنبھال رکھا ہے۔ اب وہ پرسکون زندگی گزاری ہیں اور اپنے ہسبینڈس کے سائڈ میں بیٹھ کر سکون سے پوجا پاٹھ یا عبادت کر رہی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس پوری پوائم میں پوئٹس ہمیں ڈفرینٹ اسٹیٹس آف وومنہڈ کو ڈپیکٹ کر رہی ہے یا دکھا رہی ہے۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. وش یو آل دا بیسٹ.